وارزقنا اجتنابہ۔ معزز حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ شعبان کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی میں سے ایک کڑی جس میں تفصیل طلب تھا جو رہ گئی تھی کہ روح کے سلسلے میں جو ہمارے سماج میں بد عقیدگی موجود ہے اس کے تعلق سے اشارہ کیا گیا تھا ایک جملے میں، اور وہی میرے تقریر کا خلاصہ بھی رہے گا کہ انسان کی روح ایک بار دنیاوی زندگی سے کوچ کر گئی، پھر دنیاوی زندگی میں لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اس روح کے تعلق سے تفصیل گفتگو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں تک ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا، اور اس چیز کو ہم مانتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جنت، جہنم اور آخرت اور اللہ کے تعلق سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ انسان کو درد ہوتا ہے تو ہر کوئی مانتا ہے کہ درد کا اپنا وجود ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن درد کا شیپ کیا ہوتا ہے، درد کی شکل کیا ہوتی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ درد کا احساس ہوتا ہے، کسی کو ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کسی کو پیر میں درد ہو رہا ہے، کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن درد کیا چیز ہے؟ درد نکال کے تو ذرا دکھائیں ہمیں، وہ درد ہوتا کیسا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتے بھائی۔ وہ ایسی چیز ہے جس کو ہمارا عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی شریعت ہی نے بتایا ہے، اور نہ ہی دنیاوی سائنس اس کو پروف کر سکی ہے۔ بعض چیزیں ایسا ہوتا ہے جس کو ہم صرف محسوس کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں اس کے تعلق سے ہم جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسی کئی چیزیں ہیں نا، جیسے ہوا ہے، ہوا کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سن محسوس کرتا ہے۔ ہوا چلتی ہے، وہ دھول گردے دکھائی دیتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ دھول اور گردہ ہوتا ہے دراصل۔ ہوا کہاں کون دیکھتا ہے؟ انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہوا زیادہ چل رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، کم ہوا چل رہا ہے، زیادہ ہوا چل رہی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو دنیاوی طور پہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نہ ٹچ کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو چھو سکتے ہیں، اور نہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بس اس کا وجود لیکن کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ایسے اللہ کا وجود بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا وجود ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا فین، اس کے لیے اگر بٹن کا استعمال نہ کیا جائے، یا جو بھی اس میں الیکٹریشن جو کام کرتا ہے وہ کام نہ کیا جائے، ایسے یوں ہی ایک گول گول نہیں گھوم رہا ہے، اس کے اندر ایک انرجی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے پوری دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی انرجی، کوئی طاقت ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، اور وہ اللہ جو پوری زمین و آسمان کو چلا رہا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے روح۔ اسی لیے میں تمہید باندھا کہ روح بھی ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں ایک طریقے سے کہ بھائی ایک زندہ انسان ہے، بول رہا ہے، ہنس رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کی باڈی سے نکل جاتی ہے، اور انسان کی باڈی میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، وہ جوں کا تیوں رہتا ہے۔ اگر وہ ابھی مرا ہوا ہے، ابھی اگر وہ 60 کلو کا ہے، اور فوراً مرنے کے بعد اس کو وزن کیا جائے 60 کلو ہی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے وہ تھوڑا سا باڈی اس کی پرانی ہوتے جائے گی، اور اس پر ایام گزرتے جائیں گے، اور وہ کم ہوتے جائے گا، وہ سوکھتے جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی، وہ سیم وہی رہتا ہے۔ لیکن روح نکلنے کے بعد اب وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سونگ نہیں سکتا، اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جو روح ہوتے وقت تھی، اور روح نکلنے کے بعد وہ تمام صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس روح کے تعلق سے چند موٹی باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے روح کا ہم معنی دیکھتے ہیں۔ روح کا معنی کیا ہے؟ روح کے تعلق سے جو علماء نے ذکر کیا کہ روح کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ روح کا ایک معنی ہوتا ہے سانس، جو ہم سانس لیتے ہیں، ایک ہوا بھی ہوتا ہے، اور لسان المیزان جو عربی ڈکشنری کی سب سے ضخیم اور سب سے بہتر کتاب مانی جاتی ہے، عربی ڈکشنری کی تقریباً میں سمجھتا ہوں اس کی کم و بیش 20 سے زائد اس کی جلدیں ہیں،
ایک ہوتا ہے نا, ایک کوئی کتاب ہوتی ہے اس کی 2 جلدیں 3 جلدیں, تو علوم جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی تقریباً 20 سے زائد جلدیں ہیں اور پوری ڈکشنری عربی معانی اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر جو اشارہ کیا گیا ہے, روح کا مطلب ما بہ الحیات, روح کہتے ہیں ما بہ الحیات, یعنی جس کے ذریعہ زندگی وجود میں آئے اس کو ہم روح کہتے ہیں. روح جس کے ذریعے زندہ ہو جائے انسان, کوئی بھی جانور زندہ ہو جاتا ہے وہ روح ہے, کوئی بھی کیڑا مکوڑا جس کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ دراصل روح ہوتی ہے. تو وہ روح کیا ہے, ما بہ الحیات, جس کے ذریعہ زندگی ملے. اور اسی کو انگلش میں شاید آپ لوگ جانتے ہو, جس کو ہم سول بھی کہتے ہیں یا سویول, اور اس طرح اسپرٹ بھی بعض لوگ کہتے ہیں. تو خیر, یہ روح کا سادہ سا میننگ ہے سمجھنے کے لیے کہ روح کا میننگ کیا ہے, جس کے ذریعے زندگی ہوتی ہے. اور وہ کیا چیز ہے, اس کے تعلق سے خود یہودیوں نے سوال کیا تھا, کیونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا کہ بھائی یہ روح کے تعلق سے اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے ایک سوال کیا تھا کہ چلو اللہ کے نبی کے ہم نبوت کو چیک کرتے ہیں, رسالت کو چیک کرتے ہیں کہ آخر واقعی حقیقی نبی ہیں کہ نہیں ہے. اگر کوئی جادوگر ہوگا تو بھی کچھ نہ کوئی ادھر ادھر ٹامک پہ مارنے کی کوشش کرے گا, تو چلو ان سے ہم پوچھتے ہیں. تو ان لوگوں نے سوال کیا تھا, اللہ نے اس سوال کو نوٹ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ. یہی خلاصہ ہے پورا کہ روح کے تعلق سے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی خاموش رہے. جب خاموش رہے, ایک صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے ساتھ میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت تقریباً 7 جو ذکر کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک کیفیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکتے میں آ جاتے تھے, اور سخت ٹھنڈی کے عالم میں بھی اللہ کے نبی کے پیشانی پر پسینہ ہوتا تھا. وہ 7 اقسام اس میں سے ایک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کیفیت اللہ کے نبی پر طاری ہوئی, اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی پر وہ نازل ہو رہا ہے. کچھ منٹوں کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ, کہ اللہ نے ایک آیت کا نزول کیا ہے. اس کا سادہ سا میننگ ہے کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. وہ کیا چیز ہے, بس اللہ کا حکم. جیسے اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا, کن فیکون, ہو جا تو ہو گیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, جبریل امی کو بھیجا, کہا جاؤ کن فیکون, ہو جا تو ہو جا. اللہ نے کہا کن ہو جا, یعنی اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہی جب بتایا تو سمجھ گئے کہ نہیں یہ واقعی نبی ہے, کیونکہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کرتا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جس کا جواب نہیں ہوتا اس کو بھی تلاشنے کی کوشش کرتے, بھائی جس کا جواب نہیں ہو نہیں ملے گا, وہ گڑھنے کی آپ کوشش کر لیں وہ غلطی ہوگا, 1000 گڑھ لیں اب غلط ہوگا. جو صحیح ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اندر ضرور موجود رہے گا. اسی طرح ایک تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا, یہ سوال آج بھی وہ اسی طریقے سے موجود ہے. اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ روح کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے. البتہ قرآن و حدیث میں روح کے تعلق سے چند معلومات دی گئی ہیں, وہ معلومات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ روح پھر ہے کیا چیز, کہاں رہتی ہے, کیسے آتی ہے, کیسے جاتی ہے, کیسے اس کا کیا ہوتا ہے, ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز روح کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یاد دلایا ہے کہ جب ہم نے تمام لوگوں کو جو دنیا میں ابھی موجود ہیں, جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا دنیا میں آنے والے ہیں, تمام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا, ان کی نسل کو نکالا روح کی شکل میں, جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ باقاعدہ چونٹیوں کے مانند لوگ ایک میدان کے اندر موجود تھے. اللہ نے سب سے عہد و پیمان لیا, کیا کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. سب نے کیا کہا, قالوا بلا, کیوں نہیں, اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یعنی ایک وجود دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کا اللہ رب العالمین کے پاس روح کی صورت میں موجود تھا. اور یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے, اس کے بعد میں اشارہ کروں, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے, اس کے چہرے سے اس کو نفرت ہوتی ہے, جبکہ اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چہرہ دیکھتا ہے تو اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن دیکھتے تو اس سے اچھا لگتا ہے, وہ لگتا ہے کہ شریف ہے, اس کی طرف دل بھی مائل ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو حرم کے امام ہیں, کوئی لینا دے رہا ہے,
جو مکہ کے جو مدینہ کے امام ہیں ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ وہاں کے امام ہے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھیے جب ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، ان کی قرأت سنتے ہیں، ایک الگ سی انسیت ہوتی ہے، ایک الگ سی محبت ہوتی ہے، ایک الگ سی چاہت ہوتی ہے. ہمارے سماج میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے. انسان اس کو مطلب ایک عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس سے میرا ملاقات نہ ہو تو اچھا، جبکہ اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ذاتی لینا دینا نہیں ہوتا. اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں وہ ایک تنفر سی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں دوری پیدا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ دراصل جو روحیں اللہ کے پاس موجود تھی اس وقت، جو آپس میں ملی ہوئی تھی، جو انسیت ایک دوسرے سے ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ باقی رکھتا ہے. اور جو روحیں آپس میں اللہ رب العالمین کے پاس ایک دوسرے سے دور نہیں، ایک دوسرے سے جمع نہیں، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی ان سے جمتا نہیں. یہ دراصل اس کی وجہ ہوتی ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اشارہ تھا. تو روح کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے ایک میدان میں جمع کیا تھا اور سب سے عہد و پیمان لیا تھا. وہاں پہ ہم اور آپ بھی تھے، سب وہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ موجود تھے. سب نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اور بات ہے کہ آنے کے بعد سب لوگ بھول گئے یا بھلا دیے گئے ایک طریقے سے، چونکہ آزمائش. اگر سب کو یاد ہی ہوتا کہ ہم کو یاد ہے، اگر یاد ہی ہوتا، سوچیے اگر سب کو یاد ہو کہ وہ الستو جو اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب بس ایسی اٹکل بچوں مارا جا رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے لیا الستو بربکم، میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کہ ہاں اب ہمارے رب ہیں، سب نے تسلیم کیا. اگر سب کو معلوم ہوتا کہ ہم نے عہد و پیمان لیا، اللہ موجود ہے، تو پھر شرک بدعت یہ وہ اتنے فرقے کیوں وجود میں آتے؟ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا. صاف ہوتا کہ اللہ پہ سب کو ایمان رکھ رہا ہے. تو یہ امتحان گاہ ہے، اسی لیے شاید اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت اس کو بلا دیا گیا. اسی طرح ایک کیفیت وہ بھی ہوتی ہے رحم مادر کے اندر. ہر انسان پیٹ سے گزرتا ہے، ماں کے پیٹ سے گزرتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب نطفہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو 40 دن تک وہ منی کا قطرہ ہی رہتا ہے، جس کو ہم اسپم بولتے ہیں. وہ وہی قطرہ موجود رہتا ہے 40 دن تک. پھر 40 دن کے بعد مزید 40 دن جو آتا ہے وہ القا بنتا ہے، جس کو ہم خون کا لوتھڑا کہتے ہیں. پھر مزید جب 40 دن آتا ہے اور 40 دن، تو پھر وہ مضغہ بنتا ہے، یعنی چبائے ہوئے گوشت کی طرح. جیسے کوئی گوشت تو اس کو چبا کے پھینک دیا جائے، صرف چبا کے، نگلا نہ جائے، چبا کے پھینکا جائے تو کیسا رہے گا؟ یعنی اٹھائیں گے انسان تو عجیب طرح لگتا ہے نا. تو ویسا ہی انسان موجود ہوتا ہے. یہ ٹوٹل اگر دیکھیں گے 40 نطفہ، 40 القا، 40 مضغہ، ٹوٹل 4 مہینہ ہوتا ہے. ٹوٹل 4 مہینہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پھر جب اس کا 5ویں مہینے کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے. ثم يرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. جب 4 مہینہ کمپلیٹ ہوا، 5ویں مہینے کے پہلے دن میں اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر روح پھونکی جاتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمارا ایک وجود ہوتا ہے جو اللہ اس روح کو بھیجتا ہے. پھر وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، پھر 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی چاروں چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو آج کل کہیں نہ کہیں ہم دو ہمارے دو کا چکر لگائے ہوئے ہیں، ان کو اس حدیث سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 4 چیزیں یہاں پہ لکھی جا رہی ہے، یہاں پہ جب پیٹ میں لکھی جا رہی ہے. پھر تم کھلا رہے ہو 10 بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو کیا جاتا ہے تمہارا؟ کیوں روکنے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ جس کو وجود دینا چاہتا ہے اس کو وجود کو ختم کرنے کا کیوں تم پریاس کرتے ہو، کیوں کوششیں کرتے ہو؟ یہ شریعت کی بہت بڑی بغاوت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بعض عورتیں کمزور ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں مرنے کا ڈر ہوتا ہے، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ان کے لیے اجازت ہے. لیکن خواہ مخواہ کی بچے کی تولید سے اس کو روک کے رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. تو بتایا نا مقصود یہ تھا کہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہے. سب سے پہلا کیا؟ اس کا رزق. سب سے پہلا بےکتب رزق، اس کا رزق لکھا جاتا ہے سب سے پہلے. وہی رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا، کیسے کھلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے تربیت ہوگی. وہ تربیت کا مالک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے. دیکھیے گا دوسری بات کیا؟ وہ اجل ہے، اس کے موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، کب مرے گا لکھ دیا گیا. پھر وہ عمل ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. شقیون و سعید، اچھا بنے گا کہ برا بنے گا. ہم کہتے ہیں تربیت، بھائی اللہ یہیں پہ لکھ دیتا ہے. یہ آزمائش ہے جو اللہ ہم کو آزما رہا ہے. ہم جس رنگ پہ اس کو ڈھالتے ہیں بچہ ڈھل جاتا ہے. اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کیسے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت دے رہے ہیں. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ پورا معاملہ لکھا ہوا ہے. یہ تقدیر کا بحث نہیں، ورنہ اس پہ گفتگو کی جاتی. بتانا مقصود یہ ہے کہ 4 چیزیں یہیں پہ لکھی جاتی ہے اور اسی 5ویں مہینے کے پہلے دن میں اللہ روح پھونکتا ہے. وہاں بھی روح کا تذکرہ ہے. اسی طرح ایک اور بھی روح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہے نیند کے اندر. جب ہم سوتے ہیں تو ایک طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری روح کو نکالتا ہے. جی
ہماری روح نکل جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قبض عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ہم اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور جب تم جس وقت سوتے ہو، جس وقت تم مرتے نہیں ہو، اس وقت بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. پھر جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے روح کو روک کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ سوئے اور سوتے رہ گئے. دراصل اللہ نے اس روح کو اجازت نہیں دیا کہ اپنے جسم میں لوٹ جا، وہ دراصل اللہ نے روک لیا ہے. اور پھر جس کو چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے وَأُخْرَى إِلَى أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور کوئی دوسرا جو ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو بھیج دیتا ہے، پھر وہ صبح اٹھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، اور دعا ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ دوبارہ ہم زندہ ہو رہے ہیں، دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں صاحب. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ دوبارہ اللہ بھیجتا ہے مقررہ مدت تک کے لیے، جو وقت اللہ نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس رب کے لیے جو مرنے کے بعد جس نے ہم کو زندہ کیا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی گویا کہ ہماری روحیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والی ہیں، اور یہ ہمیشہ جاتی بھی ہیں، ہر دن جاتی ہیں اور ہر دن آتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قبض کرتے ہیں. موت کے وقت بھی جب انسان سوتا ہے اس وقت بھی اللہ روح کو نکالتا ہے، اور پھر جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی کچھ کر جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک روح کا معاملہ ہوتا ہے موت کے بعد. انسان مرا تو موت کے بعد کئی مراحل ہوتے ہیں، موت کے بعد کئی مراحل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان تمام مراحل کو ہم برزخ کا یا تو آخرت کا نام دیتے ہیں. سب سے پہلے میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا تقریباً 5 طرح کی روحیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، جو شریعت میں، جو میرے ناقص علم کے مطابق جو میں پہنچ سکا، 5 طرح کے لوگ. ایک تو انبیاء کرام کی روح ہوتی ہے. انبیاء کرام وہ بھی انسان ہیں ہم اور آپ کی طرح، ان کی بھی روحیں ہیں ہم اور آپ کی طرح، بس تھوڑا سا فرق شریعت نے کیا ہے. شریعت نے کیا فرق کیا ہے؟ ان کے رہنے کی جگہ الگ ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. رفیق اعلیٰ جس کو ملائے اعلیٰ بھی بعض روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کو اعلیٰ علیین بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ علیین، صرف علیین نہیں، اعلیٰ علیین، جس کو ہم رفیق اعلیٰ کہتے ہیں. تو رفیق اعلیٰ میں ان کی روحوں کو بھیج دیا جاتا ہے. اور مزید یہ کہ انبیاء کرام کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے جو حسن درجے کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون ویصلون، کہ جو انبیاء کرام کی جماعت ہے نا وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ویصلون، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے صاحب، اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. کیوں تسلیم کرنا ہے؟ کیونکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. شریعت نے ہمیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے اجساد الانبیاء، انبیاء کرام کی جسموں کو. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی جسم کو اگر آج نکالا جائے تو 1400 سال پہلے جیسے تھا ویسے ہی رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہوگی. اگر ہم دنیاوی زندگی میں نکالیں گے تو ان کو نکال کے ہم دیکھنا چاہیں، باقاعدہ اس کو نکالا بھی گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے اشارتاً اور تفصیلاً حدیث کے اندر موجود ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو نکالا گیا تھا جب مقام تیہ کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پوری قوم جب بھٹک گئی تھی تو باقاعدہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو نکالا جائے. اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑھیا عورت کے ذریعے بتایا اور اس کی قبر، ان کی قبر کو، یعنی یوسف علیہ السلام کی قبر کو نکالا گیا. سیم ٹو سیم ویسے موجود تھا، جبکہ کتنا صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی قبر کو نکالنے کے بعد پھر بیت المقدس کے پاس شفٹ کیا گیا. تو انبیاء کرام کی جو جسم ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ویسے ہی بنایا ہے. اور یہ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے بھی ہیں صاحب، دنیاوی زندگی میں کہ دنیا کے لوگ باقاعدہ ابھی بہت سارے ایسے بھی گیجٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ نیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ باقاعدہ لوگ اپنی باڈی کو باقاعدہ اس لیول میں ٹمپریچر میں رکھ کر اس توہم میں اور اس ظن اور گمان کے اندر جی رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جب مریں گے تو وہاں پہ ہم کو اس ٹمپریچر میں رکھ دینا، اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے دوبارہ ہم کو زندگی ملے.
ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی تو ملنے والی نہیں ہے، یہ لوگ سوچ کے رکھے ہوئے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان کی باڈی کو باقاعدہ اس ٹیمپریچر کے ساتھ رکھنے کے ساتھ اس کی باڈی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتا کسی کی باڈی کو محفوظ؟ تو اللہ بھی اگر کوئی کیمیکل ریلیز کر کے یا یوں ہی کسی کو آرڈر ہی دے دے، بخاری مسلم کی روایت ہے نا، قرآن میں اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ آج ہماری منہ یہ بات کر رہی ہیں، کل یہ ہمارے چمڑے بھی گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے صاحب، ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے۔ تو اللہ جس سے چاہے جس سے کچھ بھی کام لے لے۔ مٹی کو کہا اس کے جسم کو کھا جا، ہمارے جسم کو کھا جاتی ہے مٹی۔ اللہ کے نبی کے جسم کو کہا، نبیوں کے جسموں کو کہا کہ مت کھا، تو نہیں کھاتی ہے، یہ اللہ نے حکم دے کے رکھا ہوا، تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں ہمیں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو انبیاء کرام کا ہو گیا کہ انبیاء کرام اعلیٰ علم میں جاتے ہیں۔ دوسرا شہداء، شہداء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ پورا پڑھو شاید، پورا ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ صرف تھوڑا سا پڑھ کے کہ بھائی یہ تو زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو، مردہ کوئی نہیں کہتا، ہم اس کو شہید کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا زندہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں زندہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات بھی سنتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے تو پکاریں گے، وہ بھی ہماری پکار کا جواب بھی دیں گے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تشعرون، زندہ تو ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہیں۔ دنیاوی زندگی سے وہ کٹے ہوئے ہیں صاحب، وہ زندگی کیسی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی زندگی کیسے ہے۔ انبیاء کرام زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں ہاں زندہ ہے، لیکن کیسی زندگی ہے وہ جیسے اللہ اس سے شائن شان ہے۔ تو یہ جو شہداء ہوتے ہیں نا، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے ارواحٌ فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلق بالعرش، کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے قندیل بنا ہوا ہے، قندیل جس کو ہم طاق کہتے ہیں، جہاں پہلے زمانے میں چراغ کو رکھا جاتا تھا طاق، تو ایسے قندیل بنا ہوا ہے۔ ان قندیلوں میں سبز رنگ کے پرندے گھومتے ہیں، اس سبز رنگ کے پرندوں میں ان شہداء کی روحیں ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ گھومتی ہیں جنت کے اندر جہاں وہ چاہتی ہے، پھر اس کے بعد وہیں آ کے وہ ان کا مسکن ہے، آ کے وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے عرش کے نیچے جو قندیل ہے یہ شہداء کی روحوں کا مقام ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جب دنیا سے وفات پا جاتے ہیں تو ان کے روح کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علیین یہ اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے، یعنی آسمان میں ہے، اوپر ہے علیین۔ اس تعلق سے ایک بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بہت ساری روحیں وفات پاتی ہیں تو جو اچھے ہوتے ہیں ان کو علیین میں، اور جو برے ہوتے ہیں ان کو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، جو برے ہوتے ہیں ان کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جو علیین میں جاتے ہیں، علیین میں، تو وہاں کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، ہماری روحوں کو، دنیا کی روحوں کو جانتی ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں نا، جب نئی روح اس کیٹیگری میں پہنچتی ہے وہاں پہ جب جاتی علیین کے اندر، بخاری مسلم کی روایت، یہ افسانہ نہیں کہ میں ہاں کراؤں اسے، بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ روحیں جب ان کے پاس جاتی ہیں تو وہاں کی روحیں گھیر لیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اگر کوئی بڑا وہ آ جائے یا کوئی ایسا شخص آ جائے جو کئی دنوں سے غائب تھا اور اچانک آ جائے تو کیسے لوگ اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں۔ کوئی جیل سے نکل کے آتا ہے، لوگ بھی اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب یہاں سے کوئی جاتا ہے نا تو علیین جو وہاں کے جو روحیں ہوتی ہیں ان کو گھیر لیتی ہیں، اس کو پوچھتی ہیں، سوال و جواب کرتی ہیں، حالات معلوم کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک سوال اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ وہ لوگ یہ بھی پوچھتی ہیں کہ وہ فلاں بندے کا حال کیسا ہے، ایسے ہی پوچھیں گے نام لے کے کہ فلاں بندے کا حال کیسا ہے۔ بھائی جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا تو اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے کہ میرا بیٹا کیسا ہے، کسی بیٹے کا انتقال ہوگا اپنے ابا کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے ابا کیسے ہیں۔ تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو ہم سے پہلے آ گئے، وہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ روح جو ابھی گئی ہوئی ہے علیین میں پہنچی ہوئی ہے، وہ روح جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں۔ تو روحیں کہتی ہیں کہ یہاں تو آئے نہیں، تو وہ روحیں کو جواب دیتی کہ شاید اللہ نے انہیں کہیں اور شفٹ کر دیا ہے۔ وہ برے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے، سجین میں ڈالتے ہیں، یعنی تمام روحیں ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو علیین یہ اللہ کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اور سجین یہ برے لوگوں کی جگہ ہے، وہاں پہ ان کی روحوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو پانچواں ہوتا ہے قرض دار، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کوئی قرض دار ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ معلق بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ اگر کوئی قرض دار ہے جس نے لوگوں سے قرض لیا ہے اور اس قرض کی ادائیگی نہیں کیا ہے تو اس کی روح کو معلق رکھا جاتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان اس کی روح معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے، حتی یقضى علیہ،
یہاں تک کہ اس کے ورثہ اس کے طرف سے اس کا قضا نہ بھر دیں، اس کی ادائیگی نہ کر دیں۔ اگر میں نے 1,00,000 روپیہ لیا اور میں مر گیا تو میرا نہ علیین، نہ سجین، نہ اعلی علیین، اور نہ ہی اللہ کے پاس ان دلوں میں کہیں نہیں، ہمارا معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اگر ہمارے ورثہ اس 1,00,000 کو ادا کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ اچھا ہے تو سجین میں، اور اچھا ہے تو علیین میں، اور برا ہے تو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی روح کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ تو آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، قیامت تک بہت سارے لوگ آئیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو روحیں ابھی نہیں آئی ہوئی وہ کہاں ہیں؟ ان کی بھی تو جگہ ہونی چاہیے، ان کی بھی جگہ بیان کی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کیا۔ وہ حدیث میں نے نوٹ کیا تھا کہ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدم، مجھے لایا گیا آدم علیہ السلام کے پاس، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے ان سے سلام کیا، فَرَدَّ عَلَيْهِ، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، فَقَالَ مَرْحَبًا بِعِبْنِي، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا آنا خوش آمدید ہو، والنبی الصالح، اور نیک نبی کا آنا میرے پاس خوش آمدید ہو، فَإِذَا عِنْدَهُ أَسْوَدٌ عَنْ يَمِينِهِ وَأَسْعَدٌ عَنْ شِمَالِهِ، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو آدم علیہ السلام تھے اس کے داہنے طرف بھی کالا کالا کچھ نظر آ رہا تھا، ان کے بائیں طرف بھی کالا کالا کچھ نظر آ رہا تھا۔ کہتا فَإِذَا نَظَرَ قِبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، جب آدم علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ہنسنے لگے، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى شِمَالِهِ فَبَكَى، جب بائیں طرف دیکھے تو رونے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ یہ وہ روحیں ہیں جو ابھی تک دنیا میں بھیجی نہیں گئی ہیں۔ دائیں طرف وہ روحیں ہیں جو اچھی روحیں ہیں، جو جنت میں جانے والی ہیں، اس لیے جب میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں جب بائیں طرف دیکھتا ہوں، چونکہ یہ بائیں طرف جتنے بھی لوگ ہیں سب جہنم میں جانے والی روحیں ہیں، اس لیے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ روحوں کا ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہوئی ہیں، جو وجود پاتا ہے اللہ رب العالمین وہاں سے ایک روح کو اس دنیا کے اندر وجود بھیجتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر جب 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے، جب 5ویں مہینے میں وہ انٹری مارتا ہے۔ ایک اور بات جو میں نے ذکر نوٹ کیا ہے کہ آخرت میں جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوگا، جسم کو بھی عذاب ہوگا اور روح کو بھی عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جسم ہمارا سڑ گل جائے گا، صاحب اس پر بھی عذاب ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیے جو میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے والے خطبہ جمعہ کے اندر کہ برزخ من ورائی برزخ الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ رب العالمین ایک آڑ اور ایک برزخ بنا دیتا ہے جو دکھتا نہیں ہے۔ فرعون اگر مان لے اس کا حقیقی باڈی وہی ہے جو مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ اس پر عذاب کیسے ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی عذاب ہوتا ہے، اس پر بھی عذاب ہوتا ہے صاحب۔ اگر قبر ہم پھاڑ کر دیکھیں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ اللہ جانتا ہے، وہ آڑ ہے، وہ ایسا آڑ ہے جو دنیا سے کٹا ہوا صاحب، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان سمندر میں ڈوب گیا وہی اس کی قبر مانی جاتی ہے، شیر نے چیڑ پھاڑ کر کھا پی لیا وہی اس کی قبر مانی جاتی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو وہاں اس کی قبر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب یہ بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کے روح پر اور اس کے جسم پر دونوں کو عذاب دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب بھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی نا، اللہ فرماتا ہے دوسری چمڑیاں لگائیں گے ہم۔ صرف روح نہیں، چمڑا، یہ انسانی جسم، ہاتھ پیر کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، چہرے کا تذکرہ اللہ نے کیا، پیشانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، یہ ہم انسانوں کے تعلق سے۔ صرف روح کو عذاب ہونے والا نہیں ہے کہ روح کو ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں صاحب، اس گرمی کو اور اس عذاب کی شدت کو آپ محسوس کریں گے صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں اور ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں کہ اخروی زندگی کو ترجیح دو، اس زندگی کی تیاری کرو جو اللہ رب العالمین کے پاس لہی الحیوان، جو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی ہے نا، اس زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات کہ قیامت تک کوئی روح واپس نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں جو روحوں کا آواگمن جو سمجھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ آنے والا معاملہ نہیں ہے صاحب۔ یہ عقیدہ جو ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں یہ ہندوؤں سے آیا ہوا ہے، جس طرح وہ لوگ ایک طریقے سے ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں اور ایک الگ طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں آتمائیں ادھر ادھر گھومتی ہیں، تو آتماؤں کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے صاحب۔
आत्माओं का मामला यहाँ पे नहीं है। आत्माओं का मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो अच्छा होता है तो इल्लियीन में, बुरा है तो सिज्जीन में डाल दिया जाता है। अंबिया किराम तो आला इल्लियीन में जाती है, अगर वो शहीद होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे वहां पे मौजूद होती है, दोबारा लौट कर आती नहीं है। एक जो चीज रह जाती है वो आखिरी चीज जो है कि फिर कब्र में अजाब कैसे होता है। कब्र में भी तो अजाब होता है, जब इल्लियीन में सिज्जीन में डाल दिया गया फिर कब्र में अजाब, कब्र में फिर सवाल जवाब। हम यकीन करते हैं ना, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कितनी सवाल किए जाते हैं, फिर सवाल जवाब का मामला कैसे होता है, फिर वो मुर्दा सुनता कैसे है। जैसे बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि 40 कदम तक वो सुनता है, सलाम करो तो सलाम का जवाब भी वो देता है, तो कैसे वो सुनता है। ये तमाम बातें, तो इन तमाम बातों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी की हदीस याद रखनी चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बरज़ख और आड़ बना के रखा हुआ है। वो तमाम चीजें होता है, लेकिन वो कैसे होता है जैसे मेरा रब जानता है। हो सकता है ये भी वहां पे डालने के बाद इल्लियीन से वक्ती तौर के लिए वहां पे अल्लाह डाल देता हो। बाज़ उलमा ने यह भी जिक्र किया है कि वहां पे पहुंचने के बाद रूहों का कांटेक्ट होता है, रूहों का एक लगाव होता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान अगर सऊदी अरबिया में है लेकिन अपने बीवी बच्चों का फिक्रमंद होता है कि नहीं होता है वहां पे, लेकिन फिक्रमंद बीवी बच्चों का हो रहा है कि क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का। तो ऐसे ही जब जिस्म उसकी वहां पे मौजूद होती है, रूह वहां पे है, तो उसको फिक्र लाहिक होती है। उस फिक्र को हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पे किसी तरीके से कांटेक्ट करता हो और उसको वो एहसास दिलाता हो। आज के दौर में तो बड़ा आसान हो गया, मोबाइल फोन हमने लगाया और बदा कर लिया, तो अल्लाह के लिए तो और भी आसान है ना। दुनियावी जिंदगी जब यहां तक पहुंच चुकी है कि सऊदी अरबिया में यहां होते हुए इंसान देख लेता है, और किसी को अगर कुछ तकलीफ देना है तो बोल के तकलीफ दे लेता है, और किसी को कुछ गाली देना है तो गाली दे लेता है, और किसी को मुस्कुरा कर मिलना है तो मुस्कुरा कर मिल लेता है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इन तमाम चीजों का मालिक है, हम तमाम लोगों के दिमाग को पैदा करने वाला है, वो उससे बात नहीं करा सकता, वो उसको सुना नहीं सकता, कब्र में सवाल जवाब का मामला नहीं करा सकता, कब्र में अजाब दिलवा नहीं सकता। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन ये तमाम चीजें कैसे हो रहा है, कि जैसे अल्लाह के शाय निशान है, वो अल्लाह जानता है, उसके ताल्लुक से कोई नहीं जानता। इन्हीं बातों में अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे लामता मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन।